بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج ہم سورہ قریش مکیہ سیکھیں گے مخارج، تجوید اور ترنم کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں آپ کو مخارج اور تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ پڑھنا سکھاؤں گا۔ آپ نے سارا فوکس مخارج پر اور تجوید پر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے، میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے تاکہ آپ کی جتنی بھی مسٹیکس ہیں، غلطیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ۔ اب جو پہلا لفظ ہے یہ کیسے یہاں پر کیسے مسٹیک ہوتی ہے کرتے ہیں اکثر لوگ جو پڑھے ہوئے صحیح سے نہیں ہوتے، صحیح قاری صاحبان سے پڑھتے ہیں لِإِيلَا نہیں، لام زیر لی، حمزہ یا زیر ای لی، لام زیر لی لی ای۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگی، مد کو کھینچ کے پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے، لمبا کر کے۔ لِإِيلَا، اب لام کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اس کو پڑھتے ہی نہیں اکثر لوگ۔ لِإِيلَافِ قُرَیش نہیں، غلط ہے، ٹھیک ہے، یہاں مسٹیک ہے، بہت بڑی مسٹیک ہے۔ لا لام کھڑا زبر لا کھینچ کے پڑھیں گے ایک الف کی مقدار میں۔ فے نہیں پڑھنا، فا زیر فی لِإِيلَافِ قُرَیش، اکثر قریش پڑھتے ہیں، قاف یہ موٹا قاف پڑھا جائے گا۔ میں نے 4 کل میں بھی بتایا اگر آپ ایک موٹے قاف کو کش والا قاف پڑھتے ہیں تو دیکھیں کتنی بڑی مسٹیک ہے۔ ایک لفظ ہے قلب، ایک ہے قلب۔ قلب کا معنی ہے ہارٹ، دل، موٹے قاف کے ساتھ قلب ہوگا، تو کش والے قاف کے ساتھ قلب ہوگا تو اس کا معنی بنے گا ڈوگی، کتا۔ دیکھیں موٹے قاف سے کش والا قاف پڑھنا کتنا معنی چینج ہوتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کی پریکٹس کریں، مشق کریں۔ مشق کیسے کرتے ہیں؟ قاف زبر قو، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قو قی قو۔ ایسے آپ جب بار بار مشق کریں گے تو آپ کی جو پرانی مسٹیک ہے اتنی جلدی سے تو ختم تو نہیں ہوگی، کیونکہ پرانا آپ نے غلط پڑھتے پڑھتے اب صحیح پڑھنے پہ آپ کا ٹائم لگے گا۔ اس کی مشق کریں گے، بار بار تلاوت سنیں گے، اسی طرح ہی پھر بار بار پڑھتے رہیں گے تو تب آپ کے جا کے مخارج جو ہیں درست ہوں گے صحیح سے، ٹھیک ہے۔ قاف پہ تو قو، اس کو کیا کرنا ہے؟ پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ یہ حروف مستعلیہ والا قاف پر پڑھا جائے گا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا موٹے قاف سے کش والا قاف پڑھنے سے کتنا معنی چینج ہوتا ہے۔ قریش یائلین ہے، قریش وقف کی صورت میں شین ساکن ہوگی، یہاں پر وقف ہوگا۔ لِإِيلَافِ قُرَیش، ٹھیک ہے، یہ آیت سیکھ لی۔ اب نیکسٹ آیت ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایلا نہیں، حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑے زیر، ٹھیک ہے، اس کو کھینچ کے، آپ کو میں نے بتایا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، یاد رکھیں۔ کھینچنا کسے کہتے ہیں؟ لمبا کر کے، ٹھیک ہے، لانگ، لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ایلا اب یہ الف نہیں ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی۔ جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت آئے، زبر، زیر، پیش، جزم، شد، مد کوئی بھی آئے، وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں الف۔ جب الف کے اوپر کوئی حرکت ہو تو اسے کہتے ہیں حمزہ۔ حمزہ حلق کے سب سے نیچے والے حصے جو سینے کا جانب ہے وہاں سے حمزہ ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایلا، اب اس کو کھینچ کے، اور لام کے اوپر بھی جو کھڑا زبر ہے اس کو بھی اکثر لوگ نہیں کھینچتے، اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے۔ ایلا فہم نہیں پڑھنا، فیہم، فا کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، فیہم ایلا فیہم۔
آپ اب میرے ساتھ بار بار دہرائیں، میں ایک مرتبہ پڑھوں، آپ سٹاپ کر کے 10 بار دہرائیں، تب آپ کا جا کے لفظ صحیح ہوگا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ کے مخارج ٹھیک ہوں گے، آپ کی تجوید درست ہو جائے گی، اور اس کو میں ترنم سے بھی ساتھ ساتھ جیسے پڑھتا ہوں نا، ایسے بھی پڑھنا کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ٹھیک ہو جائے گی۔ ایلافیہم، فہم نہیں پڑھنا، یہ دیکھیں نا فا کے نیچے زیر ہے، یہ مجہول نہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ معروف پڑھیں۔ ایلافیہم، ایلافیہم ریح، ہا دیکھیں، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے جہاں سے عین ادا ہوتا ہے وہاں سے یہ ہا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہا نہیں پڑھیں، ریح ریح، ریحلہ ریحلہ، نو نو، اس کو صحیح ہا نہیں پڑھے، ہا ہا، ہا زبر ہا، ہا زیر حی، ہا پیش ہو، اس کی ایسے مشق کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہ بھی لفظ ٹھیک ہو جائے گا۔ ریحلہ ریحلہ ریحلہ، ریحلہ بھی نہیں کرنا، ریحلہ، لام زبر لا، اس کو کھینچنا نہیں ہے، حرکت دے کر پڑھنی۔ ریحلہ تش، یہاں پہ جب تاش نہیں پڑھیں گے، اکثر لوگ یہاں پر بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ اب الف بتا دیا، الف ساتھ ہو تو وہ کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو سب پھر اکثر لوگ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر آگے والا لفظ مشدد آ رہا ہے، جب مشدد ہو تو درمیان والے لفظ گر جاتا ہے، وہ چاہے جزم ہو یا کوئی بھی لفظ ہو، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ والے لیٹر کے ساتھ ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے۔ رحلۃ الشتاء، یہاں پر مد متصل ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے ہم، صحیح لمبا کر کے، اور کھڑا زبر سے بھی زیادہ لمبا، 2 3 4 الف کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ رحلۃ الشتاء والصیف، اب سواد ہے، اس کو اکثر سین پڑھ دیتے ہیں اور سواد پر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سین نہیں، سین سیٹی کی ساؤنڈ آئے اس کی آواز پر، اس کو پر پڑھے موٹا کر کے۔ والصیف والصیف، رحلۃ الشتاء والصیف، یہ آئلین ہے، وقت کی صورت میں فا ساکن ہوگا، اور فا میں نے آپ کو بتایا، فا اوپر والے جو دانت ہیں ان کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹوں کا شکم حصہ تر والے حصے کے ساتھ ٹچ ہو تو فا ادا ہوتی ہے، واؤ دونوں ہونٹوں کے کلائی حصے سے ادا ہوتی ہے۔ امید ہے آپ نے صحیح یہ آیت بھی سیکھ لی ہوگی۔ اب نیکسٹ آیت کی طرف، فَلْيَعْبُدُوا، اب فَلْيَعْبُدُوا، یا عین کو اکثر لوگ نہیں ادا کرتے، اس کی عین کی جیسے میں نے ہا کی پریکٹس کا بتایا، عین کی بھی پریکٹس کریں، صحیح سے مشق کریں۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو، ع عی عو، با عین زبر با، با عین، ایسے مشق کریں، ٹھیک ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا، فَلْيَعْبُدُوا، ایک تو عین کو حمزہ اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں، عین کو نہیں ادا کرتے۔ دوسرا واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوگی۔ اب میں نے آپ کو ہر بار بتایا، مد کو کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کرنا فَلْيَعْبُدُوا، 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 کھینچ کر پڑھیں۔ حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واؤ مدہ، یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو، الف مدہ، واؤ سے پہلے پیش ہو، اب جیسے واؤ سے پہلے پیش ہے واؤ مدہ، یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، یہاں پر یا مدہ، یہ یا مدہ، یہاں سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، اس کو بھی کھینچیں گے۔ فَلْيَعْبُدُوا، فَلْيَعْبُدُوا، بار پڑھیں، شاباش۔ فَلْيَعْبُدُوا رب، را کے اوپر زبر اور پیش ہو، را پر پڑی جائے گی، ربا نہیں کرنا، ربا 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 نہیں، ربا، هذا البیت، هذا البیت نہیں، اس کو حلق کے سب سے نیچے والے حصے جو سینے کی جانب حصہ ہے وہاں سے یہ ہا ادا ہوگا، هذا البیت، هذا البیت، اب یا لین ہے، ٹھیک ہے؟ هذا البیت، هذا البیت نہیں پڑھنا،
یہ الف دونوں گر جائیں گی، دال کو لام کے ساتھ کنیکٹ کر کے پڑھیں گے، ھذا البیت، ٹھیک ہے۔ وقت کی صورت میں تا ساکن ہوگی۔ نیکسٹ آیت، امید ہے یہ بھی صحیح سے سیکھ لیا ہوگا۔ اب نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر الذی، اب یہاں پہ ملا کے پڑھنا چاہیں، ھذا البیت الذی، اب تو یہاں پر وقف کیا تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ یہ الف ہے، الف کو حرکت دیں گے تو حمزہ بن جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا یہاں پر بھی کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جب اس کے اوپر کوئی حرکت آئے تو حمزہ بن جاتا ہے، جب اس کو ہم حرکت دیں گے، زبر دیں گے تو یہ حمزہ بنے گا۔ الذی اطعمہم، الذی، یہاں پر مد ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مد بھی ہے تو اس کے اوپر بھی مد ہے، کھینچ کر پڑھیں۔ الذی، اب ذال میں سیٹی کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، یہ دال کے بعد جو ذال ہے وہ ذال ہے، اس ذال میں سیٹی کی ساؤنڈ نہیں آتی، وہ جو زا ہے، را کے بعد زا ہے، اس میں سیٹی کی ساؤنڈ آتی ہے۔ الذی اطعمہم، الذی اطعمہم، طا ساکن ہے، اس کے اوپر قلقلہ ہوگا، طا پر بھی پڑھا جائے گا موٹا۔ اطعم، یہ طا جو ضاد کے بعد طا آتا ہے وہ طا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک با کے بعد جو تا آتا ہے وہ تا باریک پڑھی جائے گی، یہ والی تا، ٹھیک ہے، یہ باریک، یہ طا پر پڑھا جائے گا۔ اطعمہم، عین کی بھی ساؤنڈ نکالے، اطعمہم نہیں، اطعمہم، اطعمہم۔ اب ہا کے بعد میم کے اوپر جزم ہے، دوسری میم کے اوپر مشدد ہے۔ جب جزم کے بعد مشدد ہو تو جزم کو حذف کر کے، اسکپ کر کے، تو مشدد جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے ملا کے پڑھیں گے۔ ایک اور میں نے آپ کو بتایا، جب میم اور نون کے اوپر یہ تین دندان والی ہو اسے تشدید کہتے ہیں، جب لفظ کے اوپر ہو تو مشدد کہتے ہیں۔ اس کو خوب غنہ کر کے پڑھنا ہے، میم اور نون کے اوپر یہ تین دندان والی۔ اطعمہم من جوع، من جوع، وقت کی صورت میں عین کی ساؤنڈ نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ من جوع، یہاں پر اخفا ہوگا، من جوع۔ اب اکثر لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ من جوع، من جو، من جو، عین کی ساؤنڈ تو نکالتے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو عین کی ساؤنڈ اور یہاں پر اخفا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس کو بھی تھوڑا اسٹریچ کر کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ من جوع اطعمہم من اخفا، من جوع، وآمنہم نہیں، وآمنہم، اس کو الف حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ وآمنہم، یہ قاعدہ یہاں پر جو میں نے بتایا سیم وہی ہے، ٹھیک ہے۔ وآمنہم من خوف، اب یہاں پر اخفا نہیں ہوگا، نون ساکن کے بعد خا ہے، حروف حلقی میں سے حرف کوئی آئے تو وہاں پر اظہار کر کے پڑھیں گے، جیسے من خوف، من خوف، ٹھیک ہے۔ وآمنہم من خوف، اب ایک مرتبہ ترنم کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وآمنهم من خوف، صدق اللہ العظیم۔ امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا۔ اب اس کو بار بار سنیں، اپنے مخارج، اپنی جو غلطیاں ہیں ان کو
درست کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملیز کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ بھی جو غلط پڑھتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، وہ بھی ان کی درست ہوں، درست پڑھیں۔ اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے شدت سے انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔